بسم الله الرحمن الرحيم. زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے، زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، اور ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ بعد از حمد و ثنا، ماشاءاللہ جس 16 رمضان المبارک تیسرا جمعہ رمضان شریف کا کل 17واں روزہ ہے۔ 17ویں روزے ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا کل یوم وصال اور سب تو جنفی بات کل 17 رمضان نو بڑا ایک عظیم واقعہ تھا میدان بدر کے اندر۔ دین اسلام دی دین اسلام دی پہلی جنگ لڑی تھی۔ رمضان المبارک کے اندر آج بعد میں پڑھنا زیادہ اچھے سارے پڑھنے میں نے کہا پہلا مارکہ، پہلی جنگ جو کفر اور اسلام کے درمیان لڑی گئی، بدر کے میدان کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی بیان فرمایا۔ آقا اسلام جدو مکے وچ ہے، اعلان نبوت فرمایا، پھر سارا مکہ میرے نبی کے خلاف ہو گیا۔ نبی دے سکے چاچے نبی کے خلاف ہو گئے۔ مخالفت باہروں ہو گئے نا، اینی بندے میں تکلیف نہیں ہوتی جنی اپنے دی وجہ نہ ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نے حکم فرمایا تسی مکہ چھوڑ دے مدینہ شریف چلے جاؤ۔ پھر آقا علیہ السلام اپنے غلاماں نو لے کے اپنا وطن چھڈیا، جنم بھون چھڈیا تے مدینہ شریف تشریف لائے۔ لیکن انہاں لوگاں نے جنہیں مکے وچ رہن والے سی، نبی پاک دے چلے جان تو بعد بھی انہوں نے سکون نہیں ملیا۔ ہر جگہ پہ میرے نبی دی انہوں نے مخالفت کی تھی۔
شرط تیار کیتیاں مکے وچ رہ کے بچوں نے پیچھے کر دو بیٹے پیچھے ہو جاؤ حاجی کے بیک سائڈ تو اٹھ پئی چل اپنے چل فونی صاحب پہ چلا سرکار کے مدینہ شریف نے نا لیکن مکے والیاں نے مکے وچ رہن کے باوجود تے نبی نو مکے چوں کڈن کے باوجود ہر ویلے کوئی نہ کوئی سازش کا جال ضرور بنتے رہے کوئی ایسا موقع نہیں جدوں انہاں میرے نبی نو تکلیف پہنچاؤن کی کوئی کوشش نہ کی ہو ایک دن میٹنگ ہوئی مکے شریف کے اندر انہوں نے کہا یار اسی تے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان دیتا اسی تے بڑی کوشش کی تھی وہ تے مدینہ شریف چلا گیا اپنے صحابہ لے کے وہ تے بڑی خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں تے تعداد بڑھتی جا رہی ہے تے کیوں نہ اپاں مدینہ شریف کے حملہ کر دی جڑے مکے دے اندر بڑے جنگجو نوجوان سن قوی اور جسا پہلوان قسم کے جنگ و جدل کے داؤ پیچ رکھنے والے انہوں نے تیار کیتا 1000 کا لشکر کتنے بندے تعداد یاد رکھنی 1000 کا لشکر اونٹ کوڑنے گھوڑے کوڑنے تلواراں نیزے برشیاں تیر کمان سامان حرب ایسا کوئی نہیں ہتھیار ایسے کوئی نہیں جو انہوں نے کول نہ ہون نچن والیاں ڈانس کرن والیاں ناڑیاں کنجریاں ناڑیاں شرابہ دے مٹکے پر پر کے اونٹھاں دے پانا کے رکھے گئے ناڑی بیبیاں ناڑی بندے انہاں کہا سی اسلام ختم کرنے واسطے جا رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا ایک کافر اپنی تدبیراں کر دے رہے میں اپنی تدبیراں کرتا کافر اپنی تدبیراں کر دے اللہ سب تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے یہ تو جانب ہے سرکار نے پتہ لگ گیا نبی پاک فرمایا وہ مدینے آ رہے ہو جی تسی راضی ہو تے پیار ہو جہاد کرنے واسطے تے آپ انہوں راہ ہی نہ قابو کر رہی ہیں انہوں مدینے آنے نہ دیں پھر سرکار میدان بدر وچ پہنچے بدر جڑا ہے تقریباً 80 میل دور ہے مدینے کوئی لاکے نہیں وہ دا میدان کے لاکے ہیں لیکن بدر دا میدان 80 میل دور ہے سرکار تیاری پڑھ رہے پہلو آپ تھوڑا جا قرآن پاک پڑھیے پھر آپ جنگ بدر کا بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم پتہ لگے میں جدی کا پتہ لگنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم پھر کوئی اکر سبحان اللہ پتہ 6300 نفی ملتی ہے ایک کوئی سبحان اللہ کہتا ایک کوئی سبحان اللہ کہتی ہے 6300 نفی ملتی ہے رمضان شریف جمعے والے دن ایک
امتداد ہور بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ پھر میں ترجمہ بھی بیان کروں، پہلے آیت سنو بڑی مزیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرا سونا نبی سارے نو اعلان کر دے، تسی دس دیو سارے نو۔ میرے نبی کو اللہ نے فرمایا اے محبوب تسی آکھو اینا اپنے سارے غلاماں نو قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تانوں اپنے باپ نال زیادہ محبت ہے، اپنے بھراواں دے نال، اپنے پتراں دے نال زیادہ محبت ہے، اپنے رشتہ داراں دے نال زیادہ محبت ہے، اپنی عورتاں دے نال زیادہ محبت ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، تے جے تانوں اپنے مال نال بھی زیادہ محبت ہے۔ پہلو کیا کہا اپنے باپ نال، اپنے بیٹیاں نالوں، اپنے بھراواں نالوں، اپنی بیویاں نالوں، اپنے رشتہ داراں نالوں، اپنے مال نالوں۔ یہ پانچ شاہ اللہ نے پہلے بیان فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا۔ اللہ کریم ارشاد فرمایا کہ تانوں اپنے مال نال بھی زیادہ محبت ہے، وَتَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، جڑی تسی تجارت کرتے ہو نا، اگر کوئی ایدے نال بھی زیادہ پیار کرتے ہو، اگر تسی ایدے نال بھی زیادہ پیار کرتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تانوں اپنا باپ پیارا ہے، اپنی ماں پیاری ہے، اپنی اولاد پیاری ہے، اپنے رشتہ دار، اپنا مال، اپنی کوٹھیاں بنگلے، اپنے تجارت دے مال، اللہ کریم ارشاد فرمایا اللہ نالوں تے رسول نالوں تے جہاد کرن نالوں زیادہ پیارے نے۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ، جے تانوں اے سب کچھ زیادہ پیارا نا اللہ نالوں اودے رسول نالوں تے جہاد کرن نالوں، جے تانوں اے شاہ نالوں اے شاہ تانوں زیادہ پیاریاں اللہ نالوں اودے رسول نالوں تے جہاد نالوں، اگر تانوں اے زیادہ پیاریاں نے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انتظار کرو دے حکم دا، جے تانوں نبی نالوں، رسول نالوں، اللہ نالوں تے اپنے ماں پیو بہن بھرا کوٹھیاں بنگلے مال سب تانوں زیادہ پیارا ہے جہاد کرن نالوں بھی، پھر اللہ دے حکم دا انتظار کرو۔
کہ اللہ کبھی بھی قوم فاسق نو ہدایت نہیں دیتا. آقا علیہ السلام جدو یہ آیت اتری ہے پھر سارے صحابہ کو پتہ ہے یہ تو بڑا اللہ تعالیٰ نے سانو حکم ارشاد فرمایا ہے جس پہ عمل کرنا ہے. کہتے اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ کے نبی آقا علیہ السلام تشریف فرمانے مسجد میں آ گیا. ارشاد فرمایا بلال جی یا رسول اللہ. فرمایا اعلان کر دے جہاد دے جانا. مال جتے کولے مال نہیں جنہیں جنگ میں شامل ہونا ہے اپنے آن کے نام رکھوا. نبی پاک مسجد نبوی سے بیٹھے تھی. حضرت بلال جی کو آواز دیتی مدینے ہر پاس سے حضرت بلال دی آواز چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے نبی دے صحابہ تسی ڈرنا نہیں خوف بھی نہیں کرنا. جے تسی مومن اور ڈرے ہو نا میری مدد تواڈے نال پھر میں تواڈے نال. اعلان ہو گیا. نبی پاک اعلان فرمایا بلال آواز دے. جدو اعلان ہویا نا کہ نبی پاک علیہ السلام مدینے جو لوگ آنا کہ نبی پاک نے اپنے اپنے نام رکھوان لگا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرا سونا نبی اپنے صحابہ کو حکم فرما دیو تے سارے اکٹھے ہو جان. اللہ کے حبیب نے اعلان فرمایا بلال اذان اعلان فرما دیو میں بدر میں جا رہا لڑن واسطے. جدو اعلان ہویا اللہ کے حبیب نے اعلان سنن تو بعد سارا مدینہ اکٹھا ہو کے میرے نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہویا. جدو اعلان ہویا مدینے والے اللہ کریم دے سارے نبی دے سارے صحابہ سارے آن کے مدینہ طیبہ مسجد نبوی وچ حاضری دتی. عرض کر دے سونیا حکم ارشاد فرمایا جائے. اللہ دے حبیب ارشاد فرمایا صحابہ اے اسلام نو تہاڈی جان دی لوڑ پے گی تہاڈے مال دی لوڑ پے گی. اللہ دے حبیب دی بارگاہ دے اندر صحابہ نے عرض کی سونا نبی ساڈا مال بھی حاضر ہے ساڈی جان بھی حاضر ہے. ساڈا مال بھی حاضر ہے ساڈی جان بھی حاضر ہے. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا. پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا. اللہ نے حبیب ارشاد فرمایا میرے صحابہ مکے والے آ رہے نے پورا طاقت دے نال سپر پاور آ رہی ہے. مکے دے والوں پوری تھن بن کے آ رہے نے. مال بھی بڑا کولے گھوڑے تے اونٹاں دا بھی شمار کوئی نہیں. انہاں دی تعداد بھی بڑی ہے. ہر صحابی دی زبان تے سونیا فکر ہی نہ کرو محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا. ہر صحابی نے آکھیا سانو اللہ دا نبی ہر شے دے نالوں پیارا ہے. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا. پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا.
ارشاد فرمایا اچھا وہ شور سیاپا نے جڑے مہاجرین نے جڑے مکہ چھڑ کے مدینے آئے ایک انصار نے وسندے جڑے پہلے مدینے شریف چ رہندے سی اللہ تعالیٰ نے حبیب نے ارشاد فرمایا پہلے مہاجرین کو مخاطب کیتا حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق اٹھ کے کھڑے ہوئے عرض کیتی کملی والیا تیرا حکم ارشاد ہوے ایسے نیوے کر کے بولا کر سونے جو تیرا حکم ہے اسی اس طرح راضی ہیں تیار بیٹھے پھر سرکار نے دیکھا انصار والے جڑے پہلے دے بشرے تہاڈا کی ارادہ ہے انہاں والوں حضرت مقداد اٹھ کے کھڑے حضرت مقداد نے حبیب دی بارگاہ وچ عرض کردے نے سونیا جویں تہاڈا حکم ہوئے اللہ دے حبیب جویں تہاڈا آرڈر ہوئے اسی اودے تے عمل کرن والے ہاں نالے حضرت مقداد عرض کردے نے کملی والیا اج مینوں گل یاد آ گئی اللہ دے پاک پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ نے بنی اسرائیل اپنی قوم نوں اکٹھا فرمایا تے آکھیا سی لڑن واسطے جا رہے ہیں جنگ واسطے جا رہے ہیں سارے بنی اسرائیل والیاں نے آکھیا موسیٰ فاذهب انت وربک فقاتلا انہاں آکھیا اسی تے کھان پین والے بندے ہاں اسی لڑن جوگے نہیں تو جان تے تیرا رب جانے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تو لڑ جا کے تیرا رب جا کے لڑے اسی کیوں جائیے آپ تے کھان پین والے بندے ہاں من سنوا ادھردا رہے اسی بھی کے کھاندے رہیے ساڈا تے نہیں کام نہیں حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حبیب دی بارگاہ میں چل کر نے فضحب آکے سبحان اللہ فضحب انت وربک فقاتلا حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حبیب دی بارگاہ میں حاضر ہو کے دعا کردے نے سونیا جدو اللہ دے پاک پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ ارشاد فرمایا جنگ واسطے جانا ہے تے ساری قوم نے آکھیا موسیٰ تو لڑتے تیرا رب جا کے لڑے اسا دے کھان پین والے بندے ہاں ایسا کوئی نہیں ہو جاؤ پر سونیا او بنی اسرائیلی سن تے اسی تیرے نوکر سبحان اللہ حکم ہو گر تیرا تو پھاند جائے ہم سمندر میں آج سونے تیرا حکم ہوئے نا جیسے دریاؤں میں چھاڑا مار دی حکم ہو تیرا گر تو پھاند جائے ہم سمندر میں جہاں کو محو کر بے نعرہ اللہ اکبر میں حضرت مقداد اللہ دے حبیب دی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے سونا نبی اے کملی والیا اے بنی اسرائیل والیا نے آکھیا موسیٰ تو جان تیرا رب جانے تسی جا کے لڑو اسی دے کھان پین والے بندے ہیں پر کملی والیا اگر تیرا حکم ہوئے سمندر تے چھالا مار دے اسی مار دیا گے اسی آدھر سرکار فرمایا ٹھیک ہے حضرت مقداد اللہ کے حبیب بھی بارگاہ میں چل کر دینے سونیا اسی حاضر اسی تواڈے کہن ہوتے سمندر وچ بھی چھالا مار دیاں گے پھر اللہ دے حبیب نے جدو اعلان فرمایا ایک بندہ گھروں چلیا سارا گھر کھولیا کوئی شے نظر نہیں آئی ایک کھجور گھر وچ پئی ہوئی اونے او بھی کپڑے دے اندر لپیٹ کے اللہ دے محبوب دی بارگاہ میں چل گئی تھی کملی والیا ایک ہی کھجور نال نہ جانا کسے مجاہد کم آئے گی ایک بی بی اللہ دے حبیب دی بارگاہ وچ حاضر ہوئی ایک گٹھڑی بنی ہوئی کپڑے دی گٹھڑی تے اللہ دے حبیب دے قدماں وچ لے آ کے رکھ دتی اللہ دے حبیب نے جدوں گٹھڑی نوں کھولیا بیبییاں دے وال
اس بیبی نے اپنے سر دے وال کٹ کے نا تے گٹھڑی بن کے تے نبی دی بارگاہ پیش کر سرکار نے ارشاد فرمایا بی بی اے جی عرض کی کملی والیا میرا باپ بھی نہیں میری ماں بھی نہیں میرا خامد بھی نہیں میرا بھرا بھی نہیں میرا بیٹا بھی کوئی نہیں تے کملی والیا میں کلی میں اپنے سر دے بال کٹ کے آقا دی بارگاہ وچ پیش کرنے واسطے آئی ہاں جدوں تسی میدان بدر دی طرف جاتے ہو اگر کسے اونٹ نو رسی بنن دا ٹائم آ جاوے تے رسی نہ ہوئے میرے والا دی رسی وٹ کے پا لینا بھئی آج جذبہ ہے ایمان والیاں دا کھیل والی آئی ایک اور بی بی آگے صدقے جاواں انہیں اپنا نا چادر دے وچ کوئی شاید کٹی چھوڑی دی لاگے آنے تے کھڑی ہو گئی سرکار فرمایا بی بی تو کی لے آئی انہیں چادر ہٹائی نا تے چھوٹا جا بچہ 5-6 مہینے جاتا انہیں سرکار دے قدمہ چ رکھتا محمد ہے مدائے عالم ایجاد سے پیارا پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا چھوٹا جا معصوم بچہ اللہ نے حبیب دی بارگاہ وچ رکھن تو بعد کر دیے سونیا میرا خامد بھی جڑ گیا میرا بھرا بھی کوئی نہیں میرا جوان پتر بھی کوئی نہیں اے چھوٹا جہا بچہ میں آقا تیری بارگاہ دے عمر لے کے حاضر ہوئی ہاں اللہ دے حبیب ارشاد فرمایا اے بی بی چلن جوگا نہیں تلوار چلا نہیں سکدا اے منوسا کی کرنا ہے وہ میرے عرض کی بھی کملی والے آ جدوں میدان میں جاؤ گے کافر تواڈے ول تیر چلاون کوئی نیزہ آ جائے کوئی برشی آ جائے میرے پتر نو اگے کر دیا جے میرا پتر تواڈی ڈھال بن کے تواڈی حفاظت فرمائے گا میرا پتر جوان ہویا ہے جاج نبی نے مجھے جہاد اعلان فرمایا ہے اے میں اپنا پتر اللہ دے حبیب دی بارگاہ دے اندر قربانی واسطے پیش کر دیتا ہے دوسری نے آکھیا نہیں تیرا پتر ہی جا رہا ہے پر میرا پتر بھی جا رہا ہے میرا خامد بھی جا رہا ہے ایک بی بی نے آکھیا نہیں تسی ساریاں گلاں چھڑ دیو میرا باپ بھی جا رہا ہے میرا بھرا بھی جا رہا ہے میرا خامد بھی جا رہا ہے میرا بیٹا بھی جا رہا ہے ایک بی بی ایک پاسے کونے وچ بیٹھی تے زارو زار روندی ہے پئی او ساریاں بیبیاں اکٹھیاں ہو کہ او دے قریب آئیاں تے کہن لگیاں نہیں بی بی اج تے سارے خوشی خوشی نبی تو اپنا تن من دھن مال ہر شے فدا پہ کر دے تو کیوں پئی رونی ہے کہن لگی نہیں میں کی دساں جدا باپ بھی جہاد تے جا رہا ہے جدا پتر بھی جہاد تے جا رہا ہے کسی دا ویر جہاد تے جا رہا ہے پر میرا تے دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں دو ہی بچے نے دو ہی چھوٹے چھوٹے اج جوان ہوندے میں اللہ دے حبیب دی بارگاہ وچ انہاں دیاں قربانیاں پیش کر دی اتنی دیر دوویں بچے دوڑ دے اپنی ماں دے نال لپٹ گئے کہن لگے نہیں اماں اسی جوان تا نہیں آ پر ساڈے جذبے جوان نے ماں فکر نہ کر اسی جاواں گے جہاد تے ایک دی عمر 10 سال ایک دی 12 سال دیکھ لو چھوٹے چھوٹے بچے چلو سانو نبی پاک دی بارگاہ چ بیٹھنا بی بی نے انگلاں لائیاں دوواں سرکار دی بارگاہ چ آقا علیہ السلام بیٹھے صحابہ اپنے نال کھان دے وہ بی بی آ کے کھڑی ہوئی آقا علیہ السلام فرمایا بلال جی یا رسول اللہ فرمایا بی بی کدھر ہے انہیں آکھا میں اپنے پتروں کو بھرتی کرانے واسطے آئی جاؤ بیٹا دوویں بچے اللہ کے حبیب دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے اللہ کے حبیب ارشاد فرمایا کدھر آئے ہو تے کہنے لگے سونیا ساڈی جان صدقے ساڈا ماں باپ
भर्ती होने वास्ते आए हैं। कमली वाले सानू अपनी फौज में भर्ती फरमा लो। अल्लाह ने हबीब इरशाद फरमाया जाओ बेटा दुनिया छोटियां छोटियां उमरा अपनी मां दे कोल चले जाओ। तुहाडी मां दा तुसी आखिरी सहारा, ना तुहाडा बाप सिर ते ना कोई दादा ना कोई चाचा। जाओ अपनी मां दी खिदमत कर लो। उन्हें अर्ज कीती नहीं या रसूल अल्लाह असी भी जरूर जिहाद दे अंदर दाखिल होना है। अल्लाह दे हबीब इरशाद फरमाया सहाबा ऐ बड़े बच्चे नूं जरा खड़ा कर ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਵੇਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਖੜਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਖੜਾ ਆ, ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ था। सरकार ने थले लिखिया ना अड्डियां चुकियां, मुस्कुराता है। फरमाया चलो एदा नाम लिख लो। छोटे नूं आख्या तू जा सकदा है। ओ सरद कीती सोनिया इहनूं ते तुसां अपने फौज विच दाखिल फरमा लिया। पर कमली वालिया मेरा कद इहदे नाल छोटा ना वेखो ते उम्र भी छोटी ना वेखो। तुसीं सानूं दोवां नूं लड़ा के वेख लो। जे मैनू ये ढा गया इनू लै जाया नहीं तो मैनू छड़ जाया। तो जे मैं ताकत ते कुव्वत ज्यादा तो मैं इनू गिरा लिया तो फिर मैनू भी तो नाल लै जाए। सरकार फरमाया सहाबा पिछे पिछे मैदान खाली करते ला कुश्ती होना ते पहलवान आपस ऐसा फिर एक दूजे के मोढे ते हाथ रख दे सिर मत्थे नाल मत्था लाया कह लगा वेख चलिया चलिया इनू ते नबी पाक ने तेरा नाम लिख लिया। तू तो जाने जाना कि तू बदो बदी मेरे को टह ताकि मन चला जा। कितना जज्बा है इन्होंने हरा कौन सकता है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया सहाबा मैदान खुला कर दे दोवें भरा लग पे कहंदा तेरा ते नाम फौजियां विच दाखिल यार कहना वो जो टिका ना ये सीने से चक के बह गया। मेरे नबी मुस्कुराए फरमाया इन्हें दोवां का ही नाम लिख लो। दोवां का नाम लिख लो। हुण चले ना जो मैदानी बदल की तरफ ऐ गल तो जो सुन ली 308 बंदे गए मैदानी बदल के अंदर जो 313 नहीं गए 308 बंदे गए। ਜਿਹੜੇ ਉਤਰੇ ਸੀ 5 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਚ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ। 2 ਘੋੜੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਸ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ 2 ਘੋੜੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ। ताई हबीब जलदरी ने फरमाया न थे हो तीर पर तकिया न खंजर पर न भाले पर भरोसा था तो एक सादी शिकारी कमली वाले पर। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था निराला था। ये इस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था। चलते चलते मैदान बदल आ गया। वो भी उत्थे रुक गए। उन्होंने ना जो पक्का पक्का पासा जिधर पत्थर ज्यादा सन मिट्टी बड़ी सी पक्का पासा उन्होंने मान लिया। जिधर पानी सी खूह सी वो पासा उन्होंने मान लिया। जो सरकार मैदान बदल में आए रेतला इलाका जरा सी ना वो इन्होंने मुसलमानों के हिस्से च आया। हुण तपश बड़ी उतो रोजा बड़ा लगा। एक खजूर सुबह मिलती है एक नूं रोजा सहरी करने वास्ते एक अफतारी करने वास्ते एक खजूर। कोई शय नहीं कोई पानी नहीं कोई सत्तू नहीं कोई रोटी नहीं। एक खजूर सुबह मिलती है मुजाहिदीन नूं एक शाम अफतारी टाइम। सरकार ने फरमाया बड़ी और गर्मी उन्होंने ना एक अरिशा बनाया ढारा बनाया नबी पाक वास्ते खैमा बनाया उत्ते छप्पर छप्पर बना के उन्हें आख्या सोने तुसीं तशरीफ रखो ना गर्मी बड़ी। अल्लाह दे हबीब अल्लाह दी बारगाह विच अर्ज कीती अल्लाह
اپنی رحمتاں دیاں بارشاں برسا دے گرمی بڑی گرمی دی شدت بڑی جیسے ہی آقا علیہ السلام دی زبان وچوں کلمے نکلے چھم چھم بارش برسن لگ پئی اتنی بارش برسی اللہ دے حبیب ارشاد فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ فرمایا پانی دا تالاب بنا لو صحابہ نے اے پتھر اکٹھے کر لے تے سارا پانی اکٹھا کر لیا تے ریت ٹھنڈی ہو گئی ٹھنڈیاں ہوا چلنے لگ پئیاں او جڑے بیٹھے سن نا ادھر جدوں بارش پئی ساری مٹی سی تو سارا چکڑ چوبا بن گیا یہ تو ٹھنڈی ریت دا فرش لگ گیا ٹھنڈیاں ہواواں سرکار فرمایا میرے صحابہ راضی جی جی یا رسول اللہ راضی رات پہ گئی نبی پاک نے کیا کہ یہ 1000 بندہ ہے میرے غلام نے بھکھے پانے جے کسی دے گل ٹوٹتا ہے تو پگڑی کوئی نہیں کئی میری دھوتیاں بنیاں گلا چ کڑتے بھی کوئی نہیں ایویں غریب یہ مارے 313 دنوں 313 یہ 1000 کی تعداد ہے پھر سرکار اندر گئے جا کے لیٹ گئے پھر بیٹھے پھر اپنا سر سجدے چ رکھا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ تیرا تے میرا نبی دعا کردا ہے یا اللہ اے مٹھی بھر مجاہدین آج تیرا نام اونچا کرن واسطے میدان بدر وچ آئے بیٹھے اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ دا حبیب برکت یا اللہ فدا تے نصرت عطا فرما یا اللہ اگر مٹھی پر مسلمان اج چلے گئے اے ہار گئے تے دنیا دے اندر آئندہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا ایسی دعا ہے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہنا اینوں فضا دا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا میرے سونیا 1000 کا لشکر میں فرشتیاں دا اتارن لگا اللہ دے حبیب جلدی جلدی خوشی دے اندر باہر نکلے صحابہ نو فرمایا صحابہ خوش ہو جاؤ آگے یا رسول اللہ کی حکم فرمایا اللہ راضی ہو گیا ہے اللہ من گیا کہ اللہ ساری مدد واسطے 3000 فرشتہ کر لیا ہے سبحان اللہ رب نے کنے آپ کے 1000 نبی بار کی آکھیا 3000 رب آکھا جبرائیل میں 1000 آکھا میرے نبی نے تے صحابہ دا دل بدھاؤن واسطے 3 کہہ دیتا ہے چلو ہن 1 بھی نہ رہے تے 3 بھی نہ رہے آکھیا جا جبرائیل میرے محبوب نو آکھ سونیا پورے 5000 فرشتہ آ جا سبحان اللہ تے نالے آکھیا وَهُوَ مَعَكُمْ اے جبرائیل میکائیل اسرافیل یہ 3 بندے آ رہے ہیں انہاں دے نال میں رب بھی تواڈے نال ہی میں بھی تواڈے نال ہی فرشتے بھی میں بھی 5000 فرشتہ گھوڑیاں تے بیٹھ کے نوری گھوڑیاں تے نظر نہیں ہوتے لیکن صحابہ کہندے نے بس جبرائیل دی آواز ہوندی سبحان اللہ حضوم ادھر چل حضوم ادھر چل انہاں کہا جی حضوم کی ہے حضور فرمایا جبرائیل دے گھوڑے دا نام حضوم ہے بات صحابہ کہندے سن اسی نا جدوں لڑائی شروع ہوئی نا کسی دا سر لاؤن لگ رہے ہیں پہلو ہی ساڈے مار وار کرن تو پہلے ہی ਉਹਦਾ سر قلم ہو جاتا یعنی فرشتیاں دی طرفوں کہہ بھی امداد صبح اٹھے صفحہ لگ گئی کافر لائن وچ کھڑے ہو گئے ادھر سارے مومنین کھڑے ہو گئے لڑ جنگ شروع ہو لگی وہ 1000 بندہ ایک نے 313 جدو سبا بچ گئی نا وہ جڑے کافر سن نا انہاں وچ ایک منڈا بڑا خوبصورت سی مکی تو آیا لمیاں لمیاں نے زلفاں رکھیاں سبحان اللہ داڑھی تقریباً ساری آکھ سی مکے شریف جس طرح پٹھان آکھ داڑھی رکھی بڑی سونی زلفاں سر تے پگڑی بنی سامنے نبی پاک جو صدرہ سکیہ کر دیا چھڑی پڑی تو پیچھے آ گئی تو اگے ہو تو پیچھے آ گئی لائن سے کھڑا ہو وہ ناظرین پوچھتا ہے بھئی اسی تھی کی لڑنا ہے وہ اندھا بھی اسی لڑنا ہے انہوں نے کہا کہ میری تو تسا دسیا نہیں بھی لڑن چلے ہیں تے لڑنا کہہ دے نہ آیا انہوں نے کہا وہ جڑا بندہ نہیں صفحہ ستیاں کراؤں جائے کہ اسی وہ دے نال لڑن واسطے آئے
انہیں سرکار وال سر تو پیروں وال اے کر کے دیکھا انہوں نے سترہ چو نکلے نبی پاک دے کول آن کے کھڑا ہو گیا سرکار فرمایا کدھر آیا انہوں نے کہا تو میرے سونا ہی میٹھا لگتا ہے تائی آدم جی تھی فرمانے نے تو اجے میرا محبوب نہیں بٹھا اور جدوں چل شرماوے بجلی دردی کڑکا دے متا بے ادبی ہونا جاوے بجلی دردی اور کڑکا مارے متا بے ادبی ہونا نہ جاوے جے او سونا نکلے سیر کرنو تے سارا گلشن سی سنواوے جے او ہاتھ بھلا دے رکھے ہاتھ بھلا تو ود ود جاوے آج میں نا او سونا ماہی او جدی چال چلی نہ جاوے سرکار دے سامنے نوجوان آیا تمہارے حسن کا سرکار دے سامنے آنے کے کھڑا رہا کہ یہ سونے میں بڑے بڑے سونے ویکھے نہیں پر تیرے ورگا سونا میں کدی ویکھے نہیں تمہارے حسن کا جواب نہیں ایک نوجوان میرے نبی نے جبرائیل کو پوچھا ہے جبرائیل تو آدم کو لے کے ہونی سارے اسلام تک ساری کائنات بڑے بڑے سونے ویکھے نے اللہ نے بڑے بڑے پیغمبران کا دیدار کیتا ہی میرے ورگا سونا بھی نظر آیا حضرت جبریل امین آمنے فلا ماجد رجل افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمانے میں کملی والے میں مشرق بھی گیا مغرب بھی گیا میں جنوب شمال ہر نبی نے جا کے دیدار کرنے والا پر تمہارے حسن اور جو میرے نال تمہارے حسن کا زلفاں ویکھیاں سرکار دے سامنے آن کے کنے بدو ہاتھ چہرے والے آمین دیا کنڈلا والے یاسین دیا سیدیا والے لعمرو کا دی پیاری جان والے وما ینطق عن الہوی دی زبان والے اللہ دے حبیب میں تہاڈا حسن ویکھیا جمال ویکھیا سنیا اپنا کلمہ پڑھا کے اپنے دین وچ داخل فرما سرکار فرمایا پڑھ لا پڑھ لا اس
بادل میں تیرا سنیارے میں انہیں ڈبتے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے لا الہ الا ایک کلمہ پڑھیا کتنا خوش نصیب ہے 2 منٹ پہلے دوزخ میں سی نکل کے جنت چا گیا سرکار نے چھڑی ہاتھ میں پھڑی تو اگے ہو تو پیچھے ہو اگے ایک شافی سن حضرت سوال کینا سوال آیا کہ نہیں وہ جو گھروں چلیا نا جدو نبی پاک فرمایا جنگ تے چلے ہیں وہ دے کول شہ کوئی بھی نہ تے دھوتی انہیں بدھی نہ کوئی کڑتا نہ کوئی بنین نہ کوئی صافہ نہ کوئی پگڑی وہ نال ہی تر پیا وہ لین میں کھلوتا وہ جسم ننگا صرف چادر بنی وہ لین تو تھوڑا جہا نا اگے ہو کے کھلوتا جدو ستر بن لی دیا اور قدم ایک گاہ کھلوتا اصل چ عقل نہیں عشق نے انہوں کے کیتا انہیں عشق نے اگے کیتا انہیں آکھا جب میں نبی پاک نال جفی ضرور پوڑی آکھا انہیں سبحان یار کبھی کیا بات کتے خوش نصیب جے حضرت سلطان باہر فرماتے ہیں پہ بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا اے بھارا ہونال شفات او سرور عالم اے چھٹ سی عالم اے سارا ہو حدوں پہ حد درود نبی اے جس دا کل پسارا ہوں میں قربان انہاں دے باہو جنہ ملیا نبی سبحان میں جسم نو چھونا ہے سرکار دے سرکار جی کو سوٹی ماری نا ایک تو سوٹی بچی میں پیچھے پیچھا ہو کے کہتا ہے تو سا میرے سوٹی ماری میں تو تھوڑے کو بدلا ضرور لینا نبی پاک نے سوٹی انہوں بڑھا تھی انہوں نے کہا جی میں تیرے سوٹی ماری ہے وہ میں پاک تو بھی ایک میرے مارنا انہیں سوٹی آتی کھڑ حضرت ابو بکر عمر علی ارگے انہوں نے کہا تو ساڑھے مار 100 مار دا پر سرکار نے سوٹی نہ لامی انہوں نے کہا نا بھائی تو ماری ان آتے میں انہوں نے سوٹی ضرور مارنی نہیں پاک فرمایا چل مار انہوں نے کہا جدو تسا میرے سوٹی ماری نا میرا کرتا نہیں سی تسی کرتا تھا سرکار نے کرتا چکا دیتا سینہ سرکار دا علم نشرح اللہ کا صدرک و وضعنا عنک وزرک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا حبیب دی بارگاہ میں جلد کر دے سونے آئے تو ساجی کو میرے سوٹی لگی میرا جسم ننگا ہے عرض کر دے کملی والے اپنے شکنے اندر تو اپنا کپڑا یوتے کرو اللہ دی حبیب نے دیکھو اپنا کرتا مبارک اٹھایا تے سرائی تے شیشے دی بنے تے نور دیا شواما اس صحابی سوٹی بڑا سوٹ کے نبی پاک نے جا کے نا شکنے اندر تے سینے تے پوچھنا دیا سرکار مسکرائے کہنے لگا جی میرا کیا ارادہ سی سونے فرمایا صفا سدیاں کر لو ہو گیا صفا سدیاں
فرمایا علی جی یا رسول اللہ، فرمایا میدان وچ آ، پھر فرمایا حمزہ جی یا رسول اللہ، فرمایا چاچا جی ذرا تسی بھی آئے، تلوار کنیاں دو تے بندے کنے آئے تین، حضرت عبادہ بھی کھڑے ہو گئے، حضرت علی بھی تے حمزہ بھی، تلواراں تین۔ فرمایا علی پاک نے اپنی تلوار بڑھاتی عبیدہ نو آکھیا تو بھی پھڑ، تے فرمایا لو چاچا جی تسی بھی پھڑو، حضرت حمزہ آلا تسی بھی پھڑو، تے میں جانا تے اے جانا، خالی ہاتھ مولا دی کائنات۔ عبیدہ ایک عتبہ شیبہ تے ولید، یہ تین جنے آئے، جڑا عتبہ ہے یہ حضرت امیر حمزہ کے سامنے، جڑا شیبہ ہے یہ حضرت ابو عبیدہ کے سامنے، تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ولید آ گیا۔ لو جی انہوں جنگ کہندے سن، ادھر ادھر بندہ ایک دے نال لڑدا سی، مولا کائنات مولا علی نے انہوں آکھیا وار کر، اسی پہلے وار نہیں کرتے تھے مومن، انہوں نے وار کیتا، تلوار چکی آپ نے کہا کہ ہاتھ پھڑ لیا، جب طاقت نہ نمار کے وہ جی تلوار کھینچ کے ماری ادھر سیر لا کے اور سٹیا۔ ادھر حضرت امیر حمزہ نے عتبہ نو قتل کیتا، حضرت عبیدہ لڑ دے رہے، شیبہ نال لڑ دیا آپ زخمی ہو گئے، مولا کائنات مولا علی کے ودے انہاں سر بھی قلم کر دیتا، پھر تم سامنے لڑائی پا گئی، 313 مومن ٹکر گیا انہوں 1000 بندیاں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں ایک بس سے کھلوتا، وہ دو بچے ہیں محبت سے معاذ ہیں، وہ دو میں لگ گیا کہ کہتے چاچا وہ ابو جان کے تھے، وہ آتے میں نے کہا تو ابو جان کی کہنا، انہوں نے کہا ہاں سنیا سارے نبی کو گالا بڑھیا کرتے ہیں، آہاں جو نہیں چھڑنا یا مار جانا ہے یا مار دینا ہے۔ کہنے لگے چاچا مریں گے آج یا ہم ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ کہنے لگے چاچا تو سنو دستے سے ابو جہل گیا، حضرت عبدالرحمن فرماتے ہیں میں اج اج کر کے اشارہ کیتا کہ دونوں بچوں دے سر تے پہنچ گیا، انہیں خود پایا سر دے تے انہیں ہیلمٹ جڑا ہوندا نا لوہے دا ہیلمٹ پایا تے جیکٹ پائی انہیں واسکٹ جڑی سی لوہے دی بڑے مضبوط بھی کہ تلوار بھی نہ لگے تیر بھی نہ لگے، انہاں جلدی پہلو تے تلوار جڑی وہ دے انہاں لتاں دے تے جا کے حملہ کیتا، بچے جاگے سی انہوں زخمی کر دیتا، پھر نبی پاک پائے کہنے لگے یا رسول اللہ سنے محبوبہ اسی اس کمینے نے سن رکھا جی، سبحان اللہ۔ فرمایا عبداللہ ابن مسعود جی یا رسول اللہ، فرمایا پتہ کر مر گیا کہ ہے جی، حضرت عبداللہ کہے نا کوڑ اجی وہ سینک دا، آپ ادھر تے چل کے نا سینے تے بیٹھ کے تلوار پکڑ لے، تلوار پکڑ کے جو سر نہ لگے نا اندازہ تھلیو کر کے لامی، اتو نہ کر کے تھلیو کر کے لامی، جدو سرا میں جو میرا سر جا ہوئے نا ایم میں چودھری لگا میں مکے دا سردار ہوں، میرا سر چلی رہے، انہوں نے ذبح کر دیتا، کمینے میں قتل کیتا، باطر جہنم کیتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ایک فرعون موسیٰ دا ایک فرعون محمد دا، وہ فرعون کہا سی نا موسیٰ دا، وہ دے نالو اے میرا فرعون جڑا ابو جہل بڑا فرعون، اللہ نے انہوں غلط فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل میرے نبی نے فرما دو لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ۔ فرمایا سونا نبی اسا تانوں بدر دے میدان اندر تسی خالی ہاتھ بے سر و سمانی دے حالت اندر اللہ کی ارشاد فرمایا میرے نبی اسا تانوں فدایا عطا فرمائی، میدان پڑا نبی پاک جو ہوگی وہ اکیلا کے دوڑ اٹھے، 70 بندے مارے، بولو کہ میں 70 مارے باقی باقی تھے، ایک 14 شہید ہوئے،
یہ ٹوٹل 14 شہید ہوئے. وہ 70 بندے جتنے 70 لاشاں انہوں نے اٹک پہ بڑیاں بھی ہر شہر سٹ کے بچے سٹ کے پتیاں. نبی پاک فرمایا جان نہ پڑے انہوں گھیرا پا دے پھڑو انہوں 70 بندے پھڑے کچھ انہوں نے. نبی پاک نے فرمایا دینا پیچھے باواں بن دے باواں بن کے لا کے سٹ دے پیچھے. وہ جنے بندے پھڑے سی جنہیں بھی پھڑے سی پھڑ کے انہوں نے باواں پیچھے بن کے مشکاں بن کے بیٹھ کے پلان بنا کے پھر سرکار نے ارشاد فرمایا عمر انہاں دا کی کرنا ہے؟ آج جڑے بندے گرفتار کیتے انہاں دا کی کرنا ہے؟ انہاں آخیا سونےو ساڈے ہتھاں تلواراں پھڑاؤ اسی انہاں ظالماں دا خاتمہ کری انہاں دے سر لائی. نبی پاک فرمایا تو نوح علیہ السلام تے گیا. نوح علیہ السلام نے جو قوم گلا نہ منیا نہ کہ یا اللہ انہاں دا بھی مکا دے دنیا کو یہ نہ غصہ چڑھیا تیرا تے نوح علیہ السلام تے گیا. ابو بکر تیرا کی ارادہ ہے؟ انہاں کہ سونیا میرا تے ارادہ انہاں نوں چھڑ دیو انہاں کو پیسہ تیلا جڑا آگا لے لینے فدیہ لے لینے تینوں جان دینے ہیں. فرمایا تو میرے باپ ابراہیم تے گیا. انہاں کہ یا اللہ جڑے مارے مینوں دے دے جڑے چنگے نے مینوں دے دے جڑے مارے او تیرے بندے نے میرے نوں جنہاں نے جو کرنے کر لا. اللہ دے حبیب ارشاد فرمایا فدیہ دے دو تے جاؤ لو جی فدیہ دینا پہ کئی ہو سن غریب بندے جنہاں کو ہے کچھ نہیں سی. نبی پاک فرمایا ساڈا ایک بچہ پڑھا دیو تہاڈا انہاں چ مدینے رہنا پو بچے پڑھاؤ جدوں سارے بچے پڑھ جان تے تانوں چھٹی بھی جا سکدے ہو. پھر نبی پاک دا چاچا سی جدوں رات پئی نا تے انہاں دے پیچھے بازو بنے لتاں بنیاں تے ہائے ہائے کرن. نبی پاک نے فرمایا صحابہ جی تسی آکھو تے میں چاچے دیا ذرا رسیاں ڈھیلیاں کر دینا. حضرت عباس نے انہاں کہا جی تہاڈی حکم رسیاں ڈھیلیاں کر دیا. سرکار فرمایا چاچا ویکھ سارے لوکی جان لے فدیہ دے دے کے تے تو بھی کچھ دے تے تو بھی جا. او سیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میرے کو دین واسطے فدیہ کوئی نہیں سونا کوئی نہیں چاندی کوئی نہیں مال کوئی نہیں جنہاں دے کول مال دے کے چلے گئے. اللہ دے حبیب ارشاد فرمایا چاچا مکیوں جدوں چلن لگا سے چاچی نے آکھیا کتھے چلے آئے؟ آکھیا میں لڑن واسطے جا رہا مدینے. کہنے لگی چاچی جے تو مر گئے سانوں کون سنبھے گا ساڈا کی بنے گا؟ وہ نہیں دسن ہے نبی پاک آپ دسن ہے. انہیں آخیا میرے کو پیسہ کوئی نہیں ڈھیلا کوئی نہیں سونا کوئی نہیں. فرمایا چل مکے جا کے گھل دی. انہیں آخیا اتنے بھی کچھ نہیں. تے نبی پاک نے فرمایا چاچی پوچھتی سی نا آن لگیا پچھل کتے سارے چھڑ کے چلے تو آن لگیا سونے کا پڑھا کچا دے کے آ سونے کا چاچی نو. یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاری کہ نبی تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. اللہ نے حبیب ارشاد فرمایا چاچا جا مکے جا کے مال بھیج دینی. انہیں آکھیا مکے بھی کچھ نہیں. سرکار ارشاد فرمایا اور لگیا چاچی نو سونا دے کے انہیں آکھیا واہ سونیا تو دلانیاں گلاں بھی جاندا ہے کلمہ پڑھا سو مینوں مسلمان کر سو. نبی دا چچا اوتھے بدر میں جا کے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. اللہ کریم ارشاد فرمایا محبوبہ تسی خالی ہتھی آئے تعداد وچ بھی تھوڑے دے او تعداد وچ بھی زیادہ انہاں روزے بھی رکھے بھوکے تے پیاسے او کھا پی کے شراباں پی کے آئے پر اللہ فرماندا سونے میں تینوں کامیابی عطا فرمایا کہ تیرا بھی بھاویں چھوٹی جماعت ہوے نا اللہ فرماتا ہے میں بڑی دے اوپر انہوں حاوی کر دینا. افغانستان کی سی امریکہ نے نکو چنے چبا دیتے انہوں امریکہ نے پلہ نہیں گیا تو جانا رہا. روس میں چنے چبائے افغانستان ایویں چھوٹی جی مٹھی پر مسلمان بس ساڈا کشمیر ہی رہ گیا ہے. یہ بھی کتے اللہ پاک فضا کرا دے. بڑیاں تنظیماں لگیاں ادھر حافظ سعید ورگے بھی تے ہور بھی اللہ پاک انہاں نوں بھی کامیابی دے. اللہ مسلماناں دا اسلام دا پرچم سدا بلند